بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت طائف۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی اور 1 ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ اور ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات کے درپے ہو گئے کہ شان رحمت للعالمین مانے نہ ہو تو اس کی ایک جھنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتے رہیں۔ والسلام۔